Thank you. Mr. Akbaruddin Owaisi ji. محترم پینل اسپیکر سر میں مجلس اتحاد المسلمین کی پارٹی کی طرف سے گورنر کے خطبے پر تحریک تشکر پر حصہ لینے کے لیے کھڑا ہوں اور یہ بات ضرور کہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین اپنے احیاء سے لے کر آج تک ملک کی ترقی و خوشحالی میں اور ریاست کی ترقی و خوشحالی کے لیے اپنے مؤثر نمائندگی کو پیش کرتی رہی اور مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے احیاء کے بعد اس وقت سے جدوجہد کا آغاز کیا جب ہماری لہلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ چکی تھیں، ہمارے محلات ویران ہو چکے تھے، ہماری جاگیریں اور منصب لٹ چکی تھیں اور پولیس ایکشن کے نام پر کئی لوگوں کا قتل عام ہوا۔ خوف اور مایوسی کا یہ عالم تھا کہ لوگ گاؤں کو چھوڑ کر شہر کا رخ کر رہے تھے، بولیوں میں پانی کم تھا، تیرتی ہوئی لاشیں زیادہ تھیں۔ تو ایسے ان حالات میں اپنی جدوجہد کا آغاز کیا اور مجلس اتحاد المسلمین ہر وقت یہی کوشش کرتی رہی کہ پچھڑے ہوئے طبقات، کمزور طبقات اور بالخصوص مسلمان جو زندگی کے ہر شعبے میں پچھڑے ہوئے ہیں، پیچھے ہیں، ان کو آگے لانے کے لیے کوشش کی جائے۔ اور اسی کوشش میں مجلس اتحاد المسلمین نے اس ایوان میں 1960 کے دہے سے لے کر آج تک مسلسل نمائندگی کرتی آ رہی ہے، اور جب کبھی بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے یا ناانصافی ہوتی ہے یا ان کی حق تلفی ہوتی ہے تو یہ ایوان کے در و دیوار اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہر وقت سب سے پہلے ناانصافیوں اور حق تلفی پر آواز اٹھانے والی اگر کوئی جماعت ہے تو وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنی جدوجہد میں ایوان میں پچھڑے ہوئے طبقات، کمزور طبقات، وہ بالخصوص مسلمان جو سب سے پیچھے ہیں تعلیم کے میدان میں، معاشی میدان میں، روزگار میں جو پیچھے ہیں، پچھڑے ہوئے ہیں، ان کو آگے لانے کی ایک بھرپور کوشش کی۔ اور اس کوشش کو لوگوں نے کبھی فرقہ پرستی کا نام دیا تو لوگوں نے مسلم پرستی کا نام دیا، لیکن ہم نے ان آوازوں کی پرواہ نہیں کی۔ اگر آج ہم اس ایوان میں آتے ہیں، چاہے میں ہوں یا کوئی اور ہو، کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ پچھڑے ہوئے اور کمزور طبقات کو آگے لانے کی کوشش کریں۔ اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ زندگی کے ہر شعبے میں سب سے پچھڑا ہوا، سب سے پیچھے اگر کوئی ہے تو وہ اس ملک کا سب سے بڑی اقلیت مسلمان ہے۔ اور اس بات کی گواہی کبھی سچر کمیٹی نے دی تو کبھی رنگناتھ مشرا کمیٹی نے دی، تو کبھی گوپال سنگھ کمیٹی نے دی، تو کئی کمیٹیوں نے اس بات کی نشاندہی کی کہ ملک میں ایس سی ایس ٹی سے بھی اگر پیچھے اور پچھڑے ہوئے کوئی ہیں تو وہ مسلمان ہیں، اور کوئی بھی ملک اس وقت تک ترقی یافتہ نہیں کہلا سکتا جب تک کہ اس ملک اور اس ریاست میں رہنے بسنے والے ہر شہری کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ وہ اس ملک و ریاست کی ترقی کا حصہ دار ہے۔ ہندوستان میں آج مسلمان کو دوسرے درجے کے شہری بنانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین کو مسلم پرست
یا فرقہ پرست کہا جا رہا ہے. میں بے شک یہاں کھڑا ہوں تو بحیثیت ایک ہندوستانی مسلمان کی حیثیت سے کھڑا ہوں، اور میں یہاں کھڑا ہوں تو تلنگانہ کی ترقی و خوشحالی کی ایک فکر لے کر، ایک خواب کو لے کر یہاں کھڑا ہوں. اور اگر میں یہاں کھڑا ہوں تو یہ فکر، یہ خواب اور اس کوشش کو آگے بڑھانے کے لیے کھڑا ہوں کہ مسلمانوں کی کمزوری کو دور کروں اور ان کو بھی آگے بڑھاؤں، تاکہ وہ یہ محسوس کر سکیں کہ ہاں، ہم اس ملک کے دوسرے درجے کے شہری نہیں، ہم بھی اس ملک کے برابر کے حصے دار ہیں، اور اس ریاست کی خوشحالی میں ہم کو بھی حصہ ملے گا، اس ریاست اور ملک کی ترقی میں ہم کو بھی حصے دار بنایا جائے گا. اور میں یہ بات بھی کہوں گا کہ کسی بھی ملک اور ریاست کی ترقی اور خوشحالی کے لیے وہاں امن کی برقراری ضروری ہے. اور میں یہ بات بھی کہوں گا کہ ملک اور ریاست تبھی ترقی کرتی ہے جب وہاں کے کمزور طبقات میں خوشحالی اور ان کے مسائل ختم ہوں گے. تلنگانہ میں ہماری کامیابی یہی رہی کہ گزشتہ 10 سال کے دوران امن اور بھائی چارگی برقرار رہی، اور کمزور طبقات وہ بالخصوص مسلمانوں کی ترقی کے اقدامات کیے گئے. ملک کے کئی ریاستوں میں جس طریقے کے واقعات پیش آ رہے ہیں وہ شرمناک ہیں. کئی ریاستوں میں مسلمانوں کے خلاف سفاکی اور بربریت عروج پر ہے، مذہبی مقامات کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، حجاب، بیف، لو جہاد، گھر واپسی، بلڈوزر راج اور پولیس ظلم کی ایک کے بعد ایک دیگر مثالیں قائم کی جا رہی ہیں.